سلطنت عثمانیہ کے کرداروں نے پاکستانی عوام میں اپنا نام اتنا بنا لیا ہے کہ پاکستانی رمضان کے مہینے میں بھی اپنے انہی ماضی کے ہیروز کو اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پہلے جہاں رمضان کے مہینے میں ہمارے میڈیا پر رمضان ٹرانسمیشنز کے نام پر اس مقدس مہینے کی دبے الفاظ میں توہین کی جاتی تھی، اب وہیں ہماری پاکستانی عوام ایک مکمل اسلامی اور ہماری تہذیب اور مسلمانوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کرنے والے ڈرامے عثمان غازی کو اپنے دلوں میں جگہ دے چکی ہے۔ ویسے تو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد سلیمان شاہ کے بیٹے ارطغرل غازی نے رکھی تھی، لیکن یہاں پر آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کی بنیاد حقیقی معنوں میں کس نے رکھی تھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اس کے ساتھ تاریخی طور پر عبد الرحمن اور ترگت سامسی جیسے بڑے بڑے نام بھی تھے یا نہیں تھے۔ تو مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیوز کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیجیے۔ ناظرین، خلافت عثمانیہ کا اصل معنوں میں بانی ارطغرل غازی کا پوتا اور عثمان غازی کا بیٹا اورحان غازی تھا۔ ترک اسے آرخان بھی کہتے تھے۔ وہ 1281 میں سوغوت میں پیدا ہوئے اور اس کا بچپن اپنے دادا کی گود میں گزرا۔ وہ ارطغرل کا پسندیدہ پوتا تھا۔ وہ اسے اپنی جوانی کے مہمات کے قصے سناتا۔ وہ زمین پر تلوار سے دنیا کا نقشہ بناتا اور ابن عربی کی پیشن گوئی بھی سناتا تھا، اور پھر اورحان سے کہتا کہ تم نے یہ سارے شہر فتح اور میرے نام کے سکے جاری کرنے ہیں۔ تم اگر یہ نہ کر سکو تو تم اپنے بیٹوں کو میری قبر پر لا کر انہیں بتانا، یہاں ایک ایسا شخص سو رہا ہے جس نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا۔ اورحان نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی۔ ارطغرل 1288 میں انتقال کر گیا۔ اورحان کی عمر اس وقت 7 سال تھی۔ وہ جوان ہونے تک روز دادا کی قبر پر حاضری دیتا اور قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر دادا کا خواب دہراتا تھا۔ اورحان نے 1326 میں عثمان غازی کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھال لیا۔ عثمانی سلطنت اس وقت سوغوت سے شروع ہوتی تھی، کچھ 100 کلومیٹر بعد بورسا پہنچ کر ختم ہو جاتی تھی، لیکن اورحان نے اس کے باوجود نہ صرف اپنا سکہ جاری کیا بلکہ اپنی ریاست کا آئین اور قانون اور بیوروکریٹک سسٹم بھی بنا لیا تھا۔ یہ اورحان تھا جس نے اپنے دادا ارطغرل کی داستان لکھوائی اور اس کے نام کا سکہ جاری کیا۔ یہ وہی سکہ تھا جو آگے چل کر ڈرامہ سیریل ارطغرل کا محرک بنا۔ اورحان نے ریاست کو مختلف صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا اور ہر ضلع دار کو مختلف رنگ کا جھنڈا دے دیا۔ ان جھنڈوں کی وجہ سے اس کے ضلع سنجاق کہلاتے تھے۔ اس نے ضلع داروں کو اپنی فوج بنانے، علاقے فتح کرنے اور ٹیکس جمع کرنے کا اختیار بھی دے دیا۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے اس کی فوج بھی مضبوط ہو گئی اور عوام بھی خوشحال ہو گئے۔ اس نے بے شمار مسجدیں، مدرسے اور کاروان سرائے بنائے اور وہ ایشیائی کوچک کا پہلا حکمران تھا جس نے بورسا میں یونیورسٹی بنائی تھی۔ اورحان کے بعد اس کا بیٹا مراد اول سلطان بنا اور اس نے سلطنت عثمانیہ کو حقیقتاً سلطنت عثمانیہ بنا دیا۔ مراد 30 سال حکمران رہا۔ وہ ان 30 برسوں میں 24 سال میدان جنگ میں رہا۔ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کوئی جنگ نہیں ہاری تھی۔ آپ قدرت کا انعام دیکھیے کہ ارطغرل کے پاس خیمہ لگانے اور گھوڑا باندھنے کی جگہ نہیں تھی، لیکن پھر اس کی نسل میں ایک ایسا وقت آیا جب 3 بر اعظموں پر ان کی حکومت تھی۔ ان کا جھنڈا چین اور روس کی سرحد سے لے کر ویانا اور ایران، عراق، سعودی عرب اور شام سے ہوتا ہوا مصر تک جاتا تھا۔ ارطغرل کی نسل کے ایک بادشاہ سلیمان دی گریٹ کی سلطنت 20 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ہوتی ہیں اللہ کے دین کے راستے میں نکلنے کی برکتیں۔ اسے کہتے ہیں اللہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو پھر وہ چرواہوں کی نسلوں کو قوموں کا تاج بنا دیتا ہے۔ یہ پھر عروج کو بھی اتنا عروج دیتا ہے کہ عروج کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ واہ پروردگار واہ، تیرے بھی کیا کہنے۔ سلطان اورحان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا کارنامہ اسلامی فوج کا قیام اور خصوصی فوجی نظام کے لیے منصوبہ بندی کرنا تھا۔ فوج کو کئی اکائیوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 فوجی تھے۔ مال غنیمت کا 5واں حصہ اس فوج میں خرچ ہوا کرتا تھا۔ یہ پہلی باقاعدہ فوج تھی کیونکہ اس سے پہلے صرف جنگ کے دوران رضاکار جمع ہوتے تھے اور باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوتا تھا۔ اورحان نے فوج کے لیے چھاؤنی قائم کیے جہاں انہیں جنگ کی تربیت دی گئی۔ جیسے ہی اورحان اس لشکر کی تنظیم چھوڑ دی، وہ فوراً ہی ایک مذہبی اسکالر ربانی الحجاج بکتاش کی خدمت میں حاضر ہوئے، جو ایک بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ اورحان نے اسے بھلائی کے لیے دعا کرنے کو کہا تو اس نے اپنا ہاتھ ایک سپاہی کے سر پر رکھا اور دعا کی کہ اللہ اسے بندہ بنائے اور اپنی تلواریں تیز اور تیز بنائے۔
انہوں نے اس فوج کا نام ین چیری تجویز کیا۔ اس نئی فوج کا جھنڈا اس پر ہلال کے ساتھ سرخ تھا۔ ہلال کے نیچے ذوالفقار نامی ایک تلوار تھی جو حضرت علی کی تلوار کا نام تھی۔ سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے اورحان نے اصلاحات اور ترقی پر توجہ دی۔ اس نے سلطنت کی تنظیمیں نو کی اور اس کی فوجی طاقت میں اضافہ کیا۔ انہوں نے مسجد تعمیر کی اور تعلیمی ادارے کثرت سے قائم کیے۔ انہوں نے ان اداروں کے نگہبان بہترین اسکالرز اور اساتذہ کو مقرر کیا۔ ان اسکالرز کو بڑی عزت و احترام سے منعقد کیا گیا۔ اورحان غازی کی شادی نیلوفر خاتون سے ہوئی تھی جس سے ان کا بیٹا مراد اول پیدا ہوا تھا۔ وہ سلطنت عثمانیہ کا اصل بانی سمجھا جاتا تھا جس پر اس نے 1326 سے 1359 تک حکومت کی۔ اس نے زیادہ تر مغربی اناطولیہ کو سلطنت عثمانیہ سے منسلک کیا جبکہ ترک فوجیں اس کے دور میں پہلی بار یورپ میں داخل ہوئیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ترگت اور عبد الرحمن غازی اورحان غازی کے ساتھ یا ان کے دور میں ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، کیونکہ جو تاریخ سے وابستگی رکھتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہے کہ عبد الرحمن اور ترگت دونوں ہی عثمان غازی کے ساتھ اور اس کے بیٹے کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر ہر میدان، ہر طوفان، ہر پریشانی میں کھڑے رہے۔ لیکن اس ڈرامے میں ان دونوں کرداروں کو بیک پر رکھ دیا گیا اور ان کو ختم کر دیا گیا اور یہ شائقین کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ ناظرین، اگر حقائق کو دیکھا جائے تو عثمان غازی اپنی فوج کے ساتھ جنگ پر گئے ہوتے ہیں تو عثمان کی فوج برسا شہر کا محاصرہ 9 سال تک جاری رکھتی ہے۔ اس محاصرے کے دوران عثمان غازی کی طبیعت ناساز ہو گئی اور وہ جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اس وقت دوسرے کمانڈروں کا مشورہ یہی تھا کہ محاصرہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن عبد الرحمن غازی نے اورحان غازی سے محاصرہ جاری رکھنے پر اصرار کیا۔ چنانچہ محاصرہ جاری رکھا گیا اور پھر شہر بھی فتح ہو گیا۔ آگے چل کر یہی شہر عثمانی سلطنت کا پایہ تخت بنا۔ عثمان غازی کی وفات کے بعد اورحان غازی نے ان کو 1328 عیسوی میں آئیدوز قلعے کو فتح کرنے کا فریضہ سونپا۔ ان کے ساتھ عثمان غازی کے جانباز کونور علب بھی تھے۔ اس قلعے کا دفاعی نظام بہت مضبوط تھا، کافی وقت تک یہ قلعہ فتح نہ ہو پایا۔ آخر اللہ نے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائی اور عبد الرحمن نے ہی قلعہ فتح کیا تھا۔ لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ڈرامے میں یہ قلعہ کون فتح کرتا ہے، کیونکہ عبد الرحمن تو اس ڈرامے سے رخصتی پا چکے ہیں۔ تو پیارے دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور کریں۔ مزید ایسی انفارمیشن والے ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں تاکہ آپ کو ایسے ہی تمام تر ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں اور آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا جائے۔ ناظرین، ہم بڑی تحقیق کے بعد اور بڑی محنت کے بعد آپ کے لیے مختلف کتب کا مطالعہ کرنے کے بعد ایک جامع کنٹینٹ لے کر آتے ہیں جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آتھینٹک خبر دی جائے۔ اس کے پیچھے ہماری ٹیم کی بیش بہا محنت ہے۔ اگر آپ کو ہمارا کام پسند آ رہا ہے اور آپ ہماری محنت کی قدر کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ باقی نوجوانوں کو بھی اپنی ماضی کی تاریخ سے آشکار ہونے کا موقع مل سکے۔